نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 80 ہے۔ نماز کا ترجمہ ہم یاد کر رہے تھے۔ درود شریف میں ہم آخر پڑھتے ہیں کما بارکتا، جیسا کہ آپ نے برکت نازل فرمائی، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، اور آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور آل پر، انک حمید مجید، بے شک کہ آپ تعریف کے لائق بڑے بزرگی والے ہیں۔ بیت الخلاء کی سنتیں چل رہی ہیں۔ بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے، کھڑے ہو کر بغیر شدید مجبوری کے پیشاب کرنا صحیح نہیں ہے۔ بیت الخلاء سے نکلتے وقت پہلا دانا پاؤں یعنی رائٹ جو آپ کا پیر ہے وہ باہر نکالیں اور یہ دعا پڑھیں، غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی۔ غفرانک کا مطلب ہے اے اللہ ہم آپ کی معافی کے طلبگار ہیں۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں۔ الذی اذهب جس نے دور کیا، عنی ہم سے، الاذی تکلیف دینے والی چیزوں کو، نجاست کو، ناپاکی کو، وعافانی اور مجھ کو عافیت نصیب فرمائی۔ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، بلا وجہ کسی مسلمان کو برا بھلا کہنا، چغلی کرنا یعنی ادھر کی بات ادھر لگا کر مسلمانوں کے درمیان میں غلط فہمی، انتقام اور لڑائی کے جذبات کو پیدا کرنا بہت شدید گناہ ہے۔ بعض علماء اکرام نے لکھا ہے کہ چغلی کرنا غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تہمت لگانا یعنی جو عیب کسی میں نہ ہو وہ اس کی طرف منسوب کرنا۔ اسی لیے صرف سنی سنائی باتوں کے اوپر، صرف اخبارات کی خبر کے اوپر اور چند لوگوں کے کہنے پر سن کر یقین کر لینا اور اس بات کو آگے نقل کرنا بھی تہمت میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ گناہوں کے نقصانات جو پیش آتے ہیں، ناپ تول میں کمی سے قحط اور تنگی اور حکام کے ظلم میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ خیانت کرنے سے دشمن کا رعب ڈال دیا جاتا ہے۔ جب انسان خیانت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دشمن کا رعب اور اس کو اس پہ غالب کر دیتے ہیں۔ نیکیوں کے فائدے جو انسان کو حاصل ہوتے ہیں، جنت کے در سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہیں، یعنی ان کی صورت مثال درخت کی سی ہے، لہذا جو شخص چاہے کہ جنت کے درخت حصے میں آئے وہ ان کلمات کو کثرت کے ساتھ پڑھ لیا کرے۔ سورہ اخلاص کی صورت مثالی محل کی طرح ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے، جنت میں اس کے لیے ایک محل تیار ہوتا ہے، جو 20 مرتبہ پڑھے اس کے لیے 2 محل تیار ہوتے ہیں۔ بس کثرت سے سورہ اخلاص پڑھنے سے جنت میں بہت سے محل ملیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو بھی دنیا اور آخرت کی تمام عافیتیں نصیب فرمائے اور دین کی برکات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔